الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والبر والحرام والرحم والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد الذين أظهر الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، عزائے فاطمی اور یہ مجلس جو جاری و ساری اور جو روز جمعہ ہے سوال سے پہلے یہ مجلس بھی ختم ہونی لہذا اور میری اپنی بھی مجبوری کے لوگ مجھے اس کے بعد خطاب کرنا ہے لہذا کیونکہ اہم باتیں اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں شہزادی خورہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی منزلت کو محسوس کریے کہ یہ ذات کتنی عظیم ہے اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عالم کی یہ جو تاریخ شہادت ہے یہ اپنے میں بڑی عظیم ہے چونکہ آپ محسوس کریں قرآن مجید کی آیت ہے جس میں خالق ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر اور اس کے بعد کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے اور پھر اس کے بعد آگے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر یہ شب قدر ہے کیا تنزل الملائکۃ والروح جب یہ رات آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر کو لے کے اللہ کے حکم کو لے کے مفسرین نے علماء نے شیعہ مفسرین نے اور بھی جو متعصب مفسرین نہیں ہیں انہوں نے بھی اس آیت کو اور انہوں نے بھی اس سورہ کو شہزادی سے محسوس کیا ہے اصل میں یہ اس سورہ قدر ہے جس کو سورہ مقدر بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی تقدیر بنانی ہے کسی کو اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا ہے تو ہے کہ اگر وہ صبح و شام اس سورہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کے تقدیر کے لفظ بدل دو اس کے مقدر کا ستارہ کہیں گردش میں نہیں جاتا لیکن ایک بات کو شاید اس لیے بھی نہیں جاتا کہ جس سورہ میں فاطمہ کا تذکرہ ہو اور وہ سورہ پڑھنے کے بعد کیسے معلوم اس کا ستارہ بدل جائے لہذا اسی لیے اللہ نے اس سورہ میں جو مرکز بنایا ہے وہ شہزادی کو اب آپ کہہ رہے شہزادی سے کیا مطلب کیوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کسی نے ہمارے 5ویں امام سے پوچھا اور مختلف امام سے کہ شب قدر سے لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے امام نے فرمایا کہ شب قدر
جو انداز کلام کا خداوند متعال کا ہے اسی انداز کا خطاب ہمارے معصومین کا ہے. جس انداز کا خطاب دیکھیے افراد کی کمی ہوتا ہے، جلوس کی مجلس سے ہوتی ہے، یہ سارے کہتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں سے آتا ہے تو بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ 2-4-10 لوگ ہیں. ہمارے پہلی مجلس میں ہی ایک سامع تھا اور ایک خطیب تھا، سنانے والا خدا تھا، سننے والا جبریل تھا. تو اس نوعیت سے مجلس بھی سن لیجیے، بہت بڑی چیز نہیں ہے. لہٰذا اور غور کریں، یہ عظیم ہے اپنے میں کہ مزاج وہی اللہ کا جو شب قدر کے حوالے سے کیا، وہی مزاج معصومین نے اپنی جدہ کے لیے کہا. آپ کہیں گے کیسا مزاج؟ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر کیا کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کہیں گے امام کا مزاج کیا؟ دیکھیے امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جدہ فاطمہ کے بارے میں بتائیے، تو کیا کہا امام نے؟ وما ادراک ما الفاطمہ، کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. ایک اور بہتر صلوات پڑھنا ہے. جیسے پروردگار کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، معصوم فرماتے ہیں وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو، درک نہیں کر سکتے کہ سیدہ کیا ہے، تم محسوس نہیں کر سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر، روایات اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، جو راز الہی ہو، جو پروردگار عالم کا حجاب ہو، جو پروردگار عالم کا راز ہو، اس کو اتنی آسانی سے سمجھنا بہت مشکل ہے. سمجھ لیجیے یہ فاطمہ اسی لیے کہا فاطمہ شب قدر ہے، اور فاطمہ کو شب قدر سے اسی لیے ریلیٹ کیا ہے کہ آپ توجہ کریے، اور چاہا ہے معصومین نے کہ فاطمہ شب قدر ہے. اور اس لیے بعض اوقات لوگ اس بات کو شاید سمجھ نہیں پائے، کیونکہ جیسے آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ شب قدر کی تاریخ معین نہیں کر سکا کوئی کہ کون سی رات شب قدر ہے. یہ سلوات پڑھنے محمد ایک اور شہزادی کی خوشنودی کے لیے شب قدر، اسی لیے شب قدر فاطمہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسے شب قدر کی تاریخ معین نہیں ہے، چاہے اہل سنت برادران کے یہاں ہو چاہے شیعوں کے یہاں ہے، کوئی تاریخ معین کر کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ رات شب قدر ہے. بتا سکتا ہے کوئی؟ پوچھئے شیعوں کے یہاں جائیے تو کہیں گے کہ 19 کی رات شب قدر ہے، 21 کی رات شب قدر ہے، 23 کی رات شب قدر ہے. اہل سنت کے یہاں ان کے یہاں جائیے گا تو رمضان کے جو آخر کے 10 تاریخیں ہیں، ان 10 تاریخوں میں کہتے ہیں کہ ڈھونڈو شاید کوئی ایک شب قدر ہو. اسی لیے 10 تاریخوں میں وہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں 3 تاریخوں میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ شاید تینوں میں سے کوئی مل جائے، شاید 21 والی ہو چاہے 19 والی ہو. اسی لیے منع نہیں بلکہ باقاعدہ تاکید کی گئی ہے کہ جو عمل 19 میں کرو وہی عمل 21 میں کرو، اور جو عمل 21 میں کرو وہی عمل 23 میں کرو. آپ نہیں پہنچے، سیدہ کی شہادت کو بھی 3 تاریخوں میں رکھا کہ جو انداز تمہارا 40 والی روایت میں ہو وہی انداز 75 والی روایت میں ہو، اور وہی انداز تمہارا 95 والی روایت میں ہو. آپ کہیں گے فلسفہ کیا ہے؟ جیسے شب قدر کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ اس کا ذکر بڑھے، ویسے معصومین نے بھی چاہا ہے ان کی جدہ فاطمہ کا تذکرہ بڑھے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. فلسفہ یہ ہے کہ ذکر الہی بڑھے. شب قدر کو اسی لیے معین نہیں کیا، اگر معین کر دیتے تو ایک رات میں اعمال کر کے آپ بقیہ ساری رات میں سوتے. اسی لیے نہیں معین کیا تاکہ تمہارے اندر تلاش و جستجو کا مادہ بنا رہے. تم دونوں کہ شاید 19 والی شب قدر ہو یا 21 والی بھی شب قدر ہو یا 23 والی بھی شب قدر ہو. دیکھیے یہ بات
بڑے مجمع میں کہنے کی بات ہے، لیکن بڑا مجمع نہیں، آپ سن رہے ہیں تو بات آپ کے حوالے کر دوں۔ دیکھیے آپ خاص کر شہزادی کی مجلس میں تھوڑا سا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو کھولے، اپنی فکر کو کھولے، کہ چونکہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور آپ اس بات کو محسوس کر لیجئے کہ یہ ذات اگر نہ ہوتی، توجہ کر لیجئے گا، اسی لیے یہ ذات اگر نہ ہوتی، لوگ اسی لیے آیت اللہ شیخ اللہ اکبر وحید خراسانی نے اس بات کو کہا تھا کہ دیکھو ایام فاطمی بھی عاشور سے کم نہیں ہے، میں سمجھاؤ، ایام فاطمی بھی عاشور سے کم نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ کیا ہے؟ عاشور میں کیا ہوا؟ کہا عاشور کے دن علی ولی اللہ بچا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ علی ولی اللہ دیا کس نے؟ نہیں پہنچے آپ۔ علی ولی اللہ کہا ایام فاطمی اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ فاطمہ نے علی ولی اللہ دیا اور حسین نے علی ولی اللہ بچایا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اس لیے کہ جو لائن بالکل ڈسٹرب ہو گئی تھی، جو ایک گمراہیوں کی طرف لوگ جا رہے تھے، اس سے ایک لائن جو ہدایت والی تھی وہ فاطمہ نے باقاعدہ اپنے ان 90-75 جو بھی تاریخیں آپ مانیے اس میں سیدہ نے ایک لائن کلیئر کی، صراط مستقیم دنیا کو دکھایا۔ یہ جو علی ولی اللہ دیا ہے اسی لیے نام فاطمہ کا ہے۔ بعض اوقات اسی لیے اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس حدیث کو اس عنوان سے بھی کبھی کبھار سنا کریے، آپ غور کریں۔ بعض لوگ اس میں افضلیت تلاش کرتے ہیں، افضلیت کی بات نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے ایک حدیث میں حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، آپ اسے سن لیجئے۔ کیا ہے کہ یا احمد، کیا کہا اللہ نے؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ میں نے بھی کیا کہا آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ دیکھیے علی ولی اللہ دیا ہے فاطمہ نے، اور حسین نے علی ولی اللہ بچایا ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں، آپ کہیں گے دیا کیا مطلب تھا نہیں کیا؟ آپ بتائیے، پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جاتا اگر کوئی ذات بیچ میں کھڑے ہو کر غدیر کو دنیا تک نہ پہنچاتی۔ یہ قدر کریے اس منزل کو، یہ اپنے میں بڑی عظیم بات ہے جو سارا کیوں، اب سنیے یہ حدیث قدسی کیوں ہے کہ اگر فاطمہ، اگر ایک پیغمبر لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو بولیے یہ پیغمبر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے، اور پھر اس کے بعد کیا؟ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ علی آپ کی خلقت ہوتی نہ محمد آپ کی خلقت ہوتی۔ اب آپ بتائیے، مجھے انصاف سے آپ بتائیے، یہ محترم مجمع پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ انصاف سے بتائیے کہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی، کیا اس میں افضلیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز اہم ہے؟ اگر آپ افضلیت دیکھیے گا تو دشمنوں کا وہ جو ہمارے اوپر اعتراض ہے وہ صحیح بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ اس حدیث سے اگر افضلیت مانیے گا تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ یعنی دنیا سے بڑے ہیں محمد، اور پھر محمد سے بڑے ہیں علی، اور پھر ان دونوں سے بڑی ہے فاطمہ۔ نہیں، غور کریں، اگر آپ افضلیت دیکھیے گا تو یہی ہوگا، چونکہ کائنات سے بڑے ہو گئے پیغمبر، اور پھر پیغمبر سے بڑے ہو گئے علی، اور اس کے بعد ان دونوں سے بڑی ہو گئی کون؟ فاطمہ۔ تو کیا مطلب یہی بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں میں اسی لیے تو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، حدیث کو حدیث سمجھ کے سنیے، غور کریے، یہ کسی الٹے سیدھے آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے اور محمد کی زبان ہے، لہذا اتنی آسانی سے اسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے پیغمبر کے ذریعے سے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ دیکھیے ہر جگہ افضلیت نہ ڈھونڈا کریے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ فاطمہ کا کردار کتنا عظیم ہے۔ کیوں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد آپ کو خلق کرتے نہ علی آپ کو خلق کرتے۔ دیکھیے یہی لائٹ چل رہی ہے، یہ جو چراغ جل رہے ہیں
کس کے ذریعے جل رہے ہیں بتائیے؟ اس کو کون جلا رہا ہے؟ کون جلا رہا ہے بولیے؟ ارے وہ کرنٹ ہے نا، جو اس کے اندر کے جو تار گئے ہیں وہ کرنٹ ہی تو اس کو جلا رہا ہے۔ مثلا فرض کریے ہم کرنٹ سے کہیں کہ تمہیں اگر خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اسے نہ بناتے، نہیں غور کر رہے ہیں۔ یا مثلا ہم اس لائٹ سے کہیں کہ اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اس کرنٹ کو نہ بناتے، تو آپ بتائیے کہ یہ اس کے لیے کوئی فضیلت ہے کرنٹ کے لیے؟ نہیں، بلکہ وہ کرنٹ ضرورت ہے اس لائٹ کے لیے۔ نہیں، بڑی قدر کریے گا، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو لائٹ ہے اس کی ضرورت کا نام ہے وہ کرنٹ۔ لائٹ ہو نہ ہو کرنٹ کا وجود تو ہے، مگر جب تک کرنٹ نہیں ہوگا تو یہ جلے گا نہیں۔ اب پہنچیے حدیث میں کیا کہا، اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم دنیا نہ بناتے۔ یہاں پہ فضیلت نہیں بتائی جا رہی ہے جس کے پسینے کے قطرے سے انبیاء پیدا ہو رہے ہوں، اس کے لیے یہ دنیا کون سی عظیم ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سنیے کہ کائنات کی ضرورت کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نہیں، اگر حدیث پہنچیے اللہ اکبر کہ کائنات کی ضرورت کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی ضرورت کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ضرورت کو مرتضیٰ کہتے ہیں اور ان دونوں کی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ نہیں، اس مرحلے کو محسوس کریے، ان دونوں کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ، یعنی مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے فاطمہ، علی کی بھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ضرورت؟ نہیں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ علی ہے امام، اگر سمجھ جائیے، علی ہے امام، محمد ہے نبی، یعنی کیا مطلب؟ علی کے پاس ہے امامت، محمد کے پاس ہے نبوت۔ عظمت فاطمہ سمجھیے، یعنی کیا مطلب؟ فاطمہ نبوت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے۔ ان دونوں عہدوں کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ جو بحر نبوت کو بحر امامت سے ملا دے، اللہ اکبر، اس حد فاصل کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ اس کڑی کا نام ہے، اگر نہ ہو تو یہ بحر امامت اور نبوت مل نہیں سکتا تھا، مگر فاطمہ نے اس بحر نبوت اور امامت کو، اسی لیے میں نے کہا کہ دنیا کو دیا ہے ولایت فاطمہ نے، اسی لیے سیدہ نے دیا ہے۔ دیکھیے یہ جو آپ نعرے لگاتے ہیں نا خوب اچھے انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ نعرہ حیدری لگتا ہے نا نعرہ حیدری؟ بتائیے کس نے اس کو ایجاد کیا؟ کس نے دیا؟ بتائیے، کسی مولوی نے ایجاد کیا ہے؟ کسی خطیب نے ایجاد کیا ہے؟ کسی مفتی نے بتایا ہے؟ میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، اس نعرے کی موجد کا نام ہے فاطمہ۔ نہیں، غور قم کی سرزمین پہ شراز صاحب ایک مصرع طرح ہوا تھا، شہزادی کی محفل یہاں بھی ہوتی ہے، مصرع طرح ہوا تھا کہ محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے، محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ حقیقت سے 2 مصرع ہو گئے تھے، یہ نعرہ بھی سیدہ کا دیا ہوا ہے، اور سوچئے اس نعرے کی پہلی موجدہ فاطمہ ہے۔ میں نے یہ یاد رکھی کہ محفل عصمت میں جلوہ، قافیہ جلوہ ہے، جلوہ فاطمہ کا ہے۔ اور دیکھیے قافیہ صرف کیا تھا، اگر پہنچ جائے تو دعائیں دے دیجئے گا، تاریخ کی روشنی میں کہا ہے۔ ہم نے کہا بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے، نہیں توجہ کر لیجئے، بعد پیغمبر اگر پہنچ جائیے کہ بعد پیغمبر، سارے تاریخی جائزہ لے لیجئے کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ بعد پیغمبر
ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا کا ہے. یہ وہ ذات ہے، اسی لیے تو کہا یہ شب قدر ہے. جیسے شب قدر کو آپ آسانی سے درک نہیں کر سکتے، ویسے فاطمہ کی عظمت کو بھی آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا. اور ایک چیز سن لیجیے، آج کا ماحول ہے کچھ لوگ ہاں نہ جانے تقیتاً، ارے اس میں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے لوگوں کو. ہلکا ہاتھ رکھیے مولوی صاحب، آپ لوگ ٹائٹ ہاتھ رکھتے ہیں. قسم خدا کی یقین جانیے یہ مجلس فاطمی ہی ہے تو یقین جانیے کہ سارے شجرے کھگال دیتی ہے. اور یقین کریے اسی نے، اور اب تو تقیہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. دیکھ لیجئے، میں بہت سخت بات ہوگی، شاید ہو سکتا ہے کسی کو بری بھی لگ جائے، مگر یہ بات آپ تو پہنچا لے جاؤں گا. توجہ کریں. آپ لوگ ایسے بولے تھوڑا سا کم، ارے کیا اب کون سا زمانہ آئے گا، اب کون سا دن آئے گا. حالات حاضرہ دیکھ لیجئے، اب کون سا زمانہ آپ محسوس کریے گا کہ یہ ساری چیزوں کو کہنے کا وقت آئے گا. ارے اب تو پوری دنیا نے دیکھا، 56 نے اپنی اوقات دکھا دی. ارے نہیں پہنچے آپ. بڑی عظیم بات کہی ہے میں نے کہ 56 نے اپنی حیثیت، اپنی اوقات دکھا دی کہ ہم صرف سوکال مسلمان ہیں، مگر آج بھی زہرا کا لال اور ان کے چاہنے والے میدان میں کھڑے ہو کے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. نہیں یقین کر لیجئے، آج واضح ہو گیا، پوری دنیا نے نہیں دیکھا، آپ نے محسوس کر لیجئے کہ یہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے کہ فاطمہ کے جیالے، شہزادی فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، انہوں نے آج شیعت کا سر بلند کر دیا ہے. میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے سائنٹسٹ کا فقرہ ہے کہ آنے والی صدی شیعت کی ہے، اور ہم نے تو کہا صدی نہیں، یہ زمانہ شیعت کا ہے. آج بھی دیکھیے، نہ غزہ کے لیے آواز ہے، نہ لبنان کے لیے آواز ہے. ارے میں فقرہ کہہ دوں آپ پہنچ جائیے گا. جو کل ہمیں چڑھا کے کہتے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، مگر آج دنیا نے دیکھا کہ اصلی مسلمان تو یہی ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. یہ وہ صدی ہے جہاں سب کلیئر ہو گیا. ہم کو کہتے تھے کہ جمعہ نہیں پڑھتے، ہم کو کہتے تھے کہ یہ جمعے کا احترام نہیں ہے. ارے دیکھیے، جمعے کا احترام ہمارے اوپر سارے الزام تھا، ان کے یہاں جمعے کی کوئی ویلو نہیں ہے، جمعے کا احترام نہیں ہے. اما ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، اس دور کے میڈیا نے بھی آج تک دیکھا ہوگا، کبھی ندوہ کا جمعہ آپ کو دکھایا، کہیں کہیں کی دعا دکھایا، مگر اگر جمعہ بھی دنیا نے دیکھا تو اسی یہ زہرا کے مکتب فکر کا وہ کمال تھا کہ پوری دنیا اس کا جمعہ دیکھ کر حیران تھی. اس کا سجدہ، اس کا رکوع، اس کی دعائیں، اس کا انداز. نہیں سن لیجئے عظیم فقرہ. اور سیدہ کے لال نے، سنیے، ان کے غلاموں کے غلام نے دنیا کو میسج بھی دے دیا کہ سنو زہرا کے ماننے والوں کا مزاج کیا ہے، نہ ڈر نہ خوف، بلکہ اسی سجدگاہ کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر کر اپنے ماتھے پر اس خاک کو لگا کر صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. اب کون سا دور آئے گا؟ بڑا ضروری ہے کہ تخلیہ ہو، ضروری ہے کہ استثناءات ہو، ضروری ہے کہ آپ اپنے کو دیکھیے. آج سیریا جل رہا ہے، جتنے سوکال مسلمان ہیں، اور کمال کی بات بھی ہے کہ جتنے آج حملہ کر رہے ہیں، جب ان کی آئیڈنٹیٹی آپ دیکھیے
تو مشکل یہ ہے کہ مسلمان ہی نکل رہے ہیں۔ نہ جانے یہ کیسے مسلمان ہیں جو مسلمان کا گلا کاٹنے پہ تلے ہیں۔ قسم خدا کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ، یہ گواہ ہے۔ ہمارا دفاع دیکھیے ہم نے کہاں کہاں نہیں دفاع کیا ہے۔ ہر محاذ پہ سید زہرا کی اولادیں کام آئی، ہر محاذ پہ ہم نے اپنا جگر، اپنا لہو دنیا کو دیا ہے۔ ہاں ہوگا بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ کیا ضرورت ہے ہر محاذ پہ جانے کے لیے۔ دیکھیے لڑکا اگر نالائق نکل جائے تو باپ اپنی ذمہ داری سے تھوڑی نہ دور بھاگ جاتا ہے۔ اولادیں اگر نالائق نکل جائیں، لہذا یہ مرحلہ بڑا عظیم ہے اپنے میں، اگر آپ توجہ کر لیجئے۔ بس آخری بات ان سے چلے گی، فاطمہ شب قدر ہیں، اسی لیے برات ضروری ہے، اسی لیے اپنی پہچان مشخص کریے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے خالص مسلمان، اور باقاعدہ اپنے کو خالی مسلمان کہہ کے آج آپ نہیں رہ سکتے، بلکہ اپنا کلیئر کریے اسٹینڈ کہ آج آپ کس کے ساتھ ہیں، آج اپنا وجود، آپ کا ذہن، آپ کا دل کس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے شب قدر ہمارے یہاں اسی لیے رکھی گئی ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں اس سے ہمارا اتحاد گڑبڑائے گا۔ ٹوٹ جائے ایسا اتحاد کہ جو غزہ کے لیے بول نہ سکے، ٹوٹ جائے ایسا اتحاد جو لبنان کے شیعوں کے لیے آواز نہ کھول سکے، ٹوٹ جائے ایسا اتحاد جو سیریا کے مسلمانوں کے لیے بول نہ سکے، ٹوٹ جائے ایسا اتحاد اللہ اکبر جو ظلم کے خلاف کہیں بھی ہو رہا ہو دنیا کے کسی کونے میں، اور وہاں پر اگر آواز نہ کھول سکے تو ٹوٹ جائے ایسا اتحاد۔ اسی لیے شب قدر میں جو 3 دن آپ اعمال کرتے ہیں مولانا شراز صاحب، جو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں، دیکھیں اب وہی بولے گا جس نے یہ اعمال کیا ہے۔ کیا 3 دن جو ہم اعمال کرتے ہیں، اس 3 دن اعمال میں اسی لیے ایک چیز آخر میں کامن رکھی اور اس پر بہت زیادہ فشار دیا گیا اور کہا گیا کہ جب اعمال ہو جائے تو تسبیح اٹھا کے کہو اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ نہیں توجہ کر لیجئے، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین کہ یہ کیا ہے کہ شب قدر اس وقت تک مکمل نہیں جب تک علی کے قاتل پہ لعنت نہ ہو۔ سنیے، فاطمہ کی مجلس بھی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک قاتل سیدہ پہ لعنت نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ فاطمہ شب قدر ہیں، سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے، اس لیے کہ وجہ تسمیہ ہی فاطمہ کی یہی ہے کہ جو خالص کر دے، دشمن کو دشمن رہنے دے، دوست کو دوست رہنے دے، جو اپنے محبوں کو محشر کے دن تمام لوگوں میں سے الگ کر کے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، وہ ہے فاطمہ سیدہ۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کہہ دیتا آپ کے سامنے، لیکن بس یہی تک رہ جاؤں گا۔ سوچئے معصومین سے بڑا کوئی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مگر امام کہہ رہے ہوں فی ابنت رسول اللہ کہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بات تو اس سے آگے بڑھ گئی کہ جب بارہواں یہ کہہ دے کہ نحنو حجت اللہ، کہ ہم تم پر حجت ہیں، نہیں سن لیجئے آخری بات ہے، اور اس کے بعد کا فقرہ تو عظیم ہے، وَجَدَّتُنَا حُجَّتٌ عَلَيْنَا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم لوگوں کے اوپر حجت ہیں۔ یعنی جو معصومین پر حجت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو معصومین کے لیے حجت کا سبب بنے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ بس میرا عزیزو وقت تمام پہ، اور انشاءاللہ آج جمعے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ روز جمعہ ہے اور اس لیے میں یہاں تک لے کے آتا تھا، کیوں؟ اور جمعے کے دن ہی یہ شہزادی کی شہادت کا دن بھی آ گیا، تو کیوں نہ اسے یاد کریں کہ جسے سیدہ نے ٹوٹی پسلیوں کے وقت پکار کے کہا تھا یا مہدی ادرکنی،
اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جلوس نکلے گا، تقریریں ہوں گی، آپ سماعت کریں گے، مگر 2-3 فقرے مجھے حقیقت سے سن لیجئے انشاءاللہ، پھر کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا۔ اللہ اکبر، دل کرتا ہے اس ٹوٹی ہوئی لحد کے اوپر، اس ٹوٹی ہوئی اللہ اکبر قبر کے اوپر ایک سلام تو پہنچا ہی دے۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔ نہیں، جمعہ کا دن ہے، اگر دعائے ندبہ پڑھا ہوگا تو اس میں ہے میرا مولا خون کے آنسو روتا ہے، اور کیوں نہ روئے، ارے جس کی جدہ کی پسلیاں، لفظ بدل دوں تو بہت روئیے گا، اللہ اکبر، جس کی جدہ نے اسے آواز دیو، اے میرے لال مہدی میری مدد کر، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ روایت خون کے آنسو روتے ہیں امام زمانہ، اور کیوں نہ روئیں، سوچئے آپ سن لیتے ہیں شہزادی کے مسائل تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جو اولاد خاص ہو سیدہ کا۔ اللہ اکبر، باقاعدہ روایت کہتی ہے کہ میں نے امام کے بیٹے تھے، باقاعدہ امام محمد تقی کا بچپنا تھا 4 یا 5 برس کا۔ امام میں قاسم کہتے ہیں کہ میں نے، امام رضا کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ 4 برس کے تھے، اور ایک مرتبہ چلتے چلتے زارو قطار رونے لگے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا جدہ فاطمہ کی ٹوٹی پسلیاں یاد آ گئی۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم علی الزہراء، خدا آپ کو کوئی غم نہیں، قسم خدا کی۔ ابھی کل ایک روایت میں نے ہماری صدوق سے میرے پاس ابھی آئی ہے، اس کی متن بھی میرے پاس ہے، میں نہیں چاہ رہا ہوں عربی متن آپ کو ذرا بھی ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو، مگر ترجمہ سن لیجیے گا، قیامت ہے۔ سنیے کہ یہ 2 بیٹیوں میں کتنی مماثلت ہے، ایک فاطمہ اللہ اکبر رسول کی بیٹی، اور ایک حسین کی 4 برس کی بیٹی، دونوں کی مماثلت سنیں گے کیوں ملتی ہے، مماثلت کیوں ہے۔ میں نے کل پڑھا ہے، قسم خدا کی کلیجہ پھٹ گیا۔ کہتا کنفذ ملعون نے جو تماچا مارا تھا، سنیے اللہ اکبر سیدہ، ارے قیامت ہے، قیامت کا کیا، کہ جب تماچا اتنا زور کا مارا، جو بندے تھے کان کے وہ نکل کے سیدہ کے قدموں میں آ گئے۔ نہیں، اللہ اکبر، ہائے رے 2 بیٹیوں کا مقدر، رسول کی بیٹی کے بندے اور حسین کی بیٹی کے شبر بلدے لوچ رہا تھا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ کیا رو رہے ہیں، کیا گریہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس آئیے 2 فقرے اور ختم و دعا ہے۔ ہائے رے فاطمہ، اللہ اکبر، کیسے اس حبشی کا ہاتھ شہزادی کے جب چہرے پہ پڑھا، روایت ہے کہ یہ بندے نکل کے قدموں پہ آ گئے۔ سوچئے جب بندے نکلے ہوں گے، لویں پھٹی ہوں گی، خون ٹپکا ہوگا، یہی وجہ تھی کہ سیدہ اپنے کان تک چھپائے رہتی تھی، علی کو نہ بتایا۔ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ نہ پڑھتا یا آزاداروں، روایت کے فقرے 2-3 بس سن لیجئے، میں بڑے وقت سے پہلے مجلس تمام کروں گا تاکہ آپ وضو کر کے جمعے تک پہنچ سکیں، لیکن مال مجلس آنسو ہے، شہزادی پر رو لیجئے، اور جب رو لیجئے آخر میں دعا کرا دوں گا، چونکہ روز جمعہ ہے، امام زمانہ کا دن ہے۔ آج میرا مولا کہیں بیٹھا ہوا اپنی جدہ پہ آنسو بہا رہا ہوگا، ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایران کے خطیب آیت اللہ فاطمی کہتے ہیں، آیت اللہ فاطمی، ایران کے ایک شوہر نے اپنی زوجہ کو ایسا تماچا مارا کہ زوجہ تیوری کھا کے زمین پہ گر گئی۔ کہتے وہ گھر سے باہر گیا، پھر اسے یاد آیا کہ بڑا غلط کام کیا۔ کہتے جب واپس گھر آنے لگا تو کچھ اچھے سامان خریدے کہ چل کے معافی مانگیں گے۔ سوچے کتنی لائق زوجہ تھی،
کہا جیسے ہی شوہر نے ہاتھ جوڑا زوجہ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا، کہا معافی نہ مانگیے۔ ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں میں نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ کہا نہیں میں نے تو تجھے کب کا معاف کر دیا، معافی نہ مانگیے۔ شوہر کہتا ہے میں رونے لگا، اور جب میں نے اپنی زوجہ کی آنکھوں میں دیکھا، میری طرف دیکھیے، آنکھوں میں دیکھا تو زار و قطار آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا تھا، آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات ضرور ہے، کچھ ہے، بات ضرور ہے، ایسے نہیں۔ کہا آئیے حجرے میں بتاؤں گی، میں بچوں کے سامنے کچھ نہیں کہوں گی۔ کہا چلیے، حجرے میں گئی لے کے اپنے شوہر کو، اب اس نے ہاتھ جوڑ لیا۔ ہاں اللہ اکبر۔ جیسے شوہر نے کہا ہاتھ کیوں تو جوڑ رہی ہے، میرا وقت ہے ہاتھ جوڑنے کا۔ کہا نہیں نہیں، میں دیکھیے یہ نہیں کہتی کہ پھر غصہ جب آئے تو ہاتھ نہ چلائیے گا، نہیں ہاتھ چلا لیجئے گا، سب گوارا ہے، ہاں مگر اتنا کرم کریے کہ مارنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہیں اطراف میں بچے نہ ہو۔ اب مجھے بچوں کے سامنے ازدہرت قیامت ہے، قیامت بچوں کے سامنے تماچا نہ ماریے گا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جب سے مارا ہے میرا چھوٹا بچہ دیواروں سے لگ کے کہہ رہا ہے ہائے اماں۔ آخری فقرہ، ہائے اماں، ہائے اماں، ہائے اماں نہیں پہنچے۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کی بیٹی زینب، حسن، حسین، بابا، اماں۔ آخری فقرہ، اللہ اکبر۔ مجھے میر تکلم کے یہ دو مصرے قیامت ڈھا دیتے ہیں کہ بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ کیا گریہ ہے، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ لیجئے آخر فقرہ، اللہ اکبر۔ حیات رہی روئیے گا، گریہ کریے گا، روایت کے فقرے ہیں، یہی وجہ تھی۔ سن لیجئے بہت قیامت۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں نے اپنے لال حسن کو دیکھا کہ گھر سے باہر نکلتے تھے، واپس دوڑ کے پھر گھر میں آ جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک گلی تھی جس سے روز جاتا تھا میرا بیٹا، مگر اس گلی میں قدم نہیں رکھا حسن نے، نہیں پہنچے آپ۔ ایک دن علی نے بیٹھال کے پوچھا اے حسن اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ بابا ارے جب جاتا ہوں اماں کے ہاتھوں پر ملعون کا وار کرنا، ہائے اماں، ہائے زہرا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جیسے بیٹھے ہاتھوں کو بلند کر لیں، آئیے دعائے فرج پڑھ لیں۔ روز جمعہ ہے، ہماری آوازیں قبول ہوں، سیریا میں شہزادی کی بیٹی زینب کا روزہ محفوظ ہو۔ یہ تکفیری ملعون حلب میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے سیدہ زینب کے روزے تک پہنچ جائیں، اللہ انہیں تمام کرے۔ آوازوں کو بلند کر کے ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے۔ آؤ بلند آواز سے دعائے فرج پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه
فیہا طویلا۔ الہی ہماری آوازوں کو قبول فرما۔ بار الہ سیریا شام میں شہزادی کے روزے کی حفاظت فرما۔ الہی تکفیری ملعونوں کا خاتمہ فرما۔ امریکہ اسرائیل تمام صہیونی طاقتوں کا خاتمہ فرما۔ معبود رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، دیگر علماء کرام مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ الہی شیعت کا سر بلند فرما۔ معبود ہم کو والے محمد کے راستے پہ چلنے کے توفیق عنایت فرما۔ بار الہ صحرا کے قاتلوں پہ بے شمار لعنتیں اور ان قاتلوں کی حمایت کرنے والوں کا خاتمہ فرما۔ الہی آخری دعا یوسف زہرا قائم آل محمد روز جمعہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتر علیہ السلام